الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو، عفت مآب ہماری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ عرش کا بنانے والا، فرش کا بنانے والا اور فرش سے لے کر تحت الثری تک جس کی حکمرانی چلتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذرات سے لے کر پہاڑ تک اور پہاڑ سے لے کر دریا و سمندر و بیاباں تک اور پتوں سے لے کے بڑے بڑے گھنے جنگلات تک سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد نسل انسانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میرے در پر آؤ، سر کو جھکاؤ، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، زمین پر میری حکمرانی چلتی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اور جنتی ہونے کا جب تیرا فیصلہ ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی تم ہماری نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار قرآن مقدس کی آیتوں سے
ہمیں باخبر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ اسراء میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ جب تم ہماری عبادت کر لو، جب تم نماز پڑھ لو، قرآن مقدس کی تلاوت کر لو اور اچھے عمل کو انجام دے لو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو دوسرا حکم، دوسرا آرڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنی عبادت کرنے کے بعد جو دوسرا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت قرآنی میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یقیناً انسان پر ماں باپ کے بے شمار احسانات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں اور اپنے باپ کے احسانات کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ یہ موسم سرما ہے اور ہر کوئی لحاف میں دبکا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ کیسے ہم اپنا بچاؤ کر لیں، سرد ہواؤں سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں، لیکن ماں یہ واحد ہستی ہے اس زمینی دنیا پر، ماں یہ واحد ہستی ہے جو اپنی فکر کیے بغیر اپنے تمام تر قربانیوں کو اپنے بیٹے کو یا بیٹیاں کو کے اوپر وہ تج دیا کرتی ہیں، نچھاور کر دیا کرتی ہیں۔ ہم نے کبھی احساس کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے، ماں کی گود میں رہا کرتے تھے، تو ایسے وقت میں جب سرد ہوائیں چل رہی تھی تو ماں کہ کبھی ہم گود میں پیشاب کر دیا کرتے تھے، کبھی ہم خشک بستر کو اپنی پیشاب سے تر کر دیا کرتے تھے، تو ماں فوراً ہماری جگہ کو بدل دیا کرتی تھی اور پیشاب پر خود کو لیٹنا پسند کرتی، لیکن ہماری اس ننھی سی جان کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت و تحفظ کے لیے ماں فوراً ہمیں خشکی پر لٹا دیا کرتی۔ ماں کے ہم کن کن احسانات کو شمار کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ اسراء میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اسراء میں کہتا ہے کہ جب تم میری عبادت کر لو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کب کرو؟ جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ایسے وقت میں انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں نہ جھڑکو، انہیں سخت سست کلمات سے نہ نوازو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخوبی معلوم تھا کہ نسل انسانی پروان چڑھے گی، اور پروان چڑھنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کو پامال کر دیا جائے گا۔ اپنے بچے ہمیں بہت ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، کبھی ہم بھی اپنے ماں باپ کے بچے تھے تو یقیناً انہیں بھی ہم اچھے معلوم ہو رہے تھے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کے جسموں پر اس کے تن پر کپڑے سجانا پسند کرتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے عمدہ لباس خریدنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ماں باپ کی باری آتی ہے تو ہم انہیں بھول جایا کرتے ہیں، ہم انہیں بھول جایا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ایسے وقت میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو سب سے پہلے ماں اپنی ارادوں کو قربان کر دیتی، اپنے لباس کو قربان کر دیتی، اپنی تھکن کو قربان کر دیتی۔ کیوں؟ تاکہ میرا بچہ سوستھ رہے، تاکہ میرا بچہ اچھا رہے، تاکہ بچہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور دنیا کی تمام تر نعمتوں سے سرفراز و مالا مال ہو۔ لہذا ہماری ماں قربانیاں دیتی رہی، لیکن آج کے موجودہ وقت میں
نوجوانوں کے تیور بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمدردی و خیر خواہی کرنی چاہیے تھی وہ آج پامال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو۔ آج ہمارا نوجوان جب کام کاج سے گھر کو آتا ہے اور آنے کے ساتھ جب اپنے حجرے میں پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد فوراً بیوی کان بھرنا شروع کر دیا کرتی کہ تو اپنی دکان پہ رہا کرتا ہے، اپنے کام کاج میں رہا کرتا ہے، اور تیری ماں مجھے یہ کہا کرتی ہے، یہ کہہ کے پریشان کیا کرتی ہیں، میرے کھانے کی چیزوں کو چھین لیا کرتی ہیں اور چھیننے کے بعد اپنی بیٹیوں کو دے دیا کرتی ہیں۔ اب وہ بھولا بھالا نوجوان تدبر سے آری، وہ غور و فکر کر نہیں سکتا، لہٰذا وہ فوراً اپنے حجرے سے باہر نکلتا ہے، اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور فوراً ماں کو لعنت و ملامت سے نوازنا شروع کر دیا کرتا ہے کہ امی جان آپ کو تو کوئی کام ہی نہیں، جب سے آپ کے گھر میں آپ کی بہو آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں صرف اور صرف یہی دیکھتا ہوں کہ آپ اسے پریشان کیے جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو اور ان کے لیے عاجزی کے بازو کو جھکا دو۔ آج جب ماں باپ دواؤں کے لیے ہمیں بلاتے ہیں یا ہمارے بچوں کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ دادا بن چکے ہیں اور ہمارا بچہ ان کا پوتا ہے، تو اس وقت میں جب وہ بلاتے ہیں کہ بیٹا دوا لے کر آ، تو اس کی ماں کیا کہتی کہ اس بوڑھے کو دوا دینے کی ضرورت نہیں، اس بوڑھے کے چشمے کو دینے کی ضرورت نہیں، اس کی جوتیاں پالش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے کپڑے کو واشنگ مشین سے نکالنے کی ضرورت نہیں، تو اس کام کے لیے نہیں آیا، تو صرف میرے اور اپنے باپ کی خدمت کیا کر۔ کیا اسی امید پر ہمارے ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی تھیں؟ کیا اسی امید پر ہماری ماں نے اتنی قربانیاں دی تھیں؟ جب سرد ہوائیں چل رہی تھیں ایسے وقت میں پیشاب پر سونے کا صلہ کیا ہم نے انہی کلمات سے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اف ولا تنہرہما، جب بڑھاپے کے لمحات میں جب تمہارے والدین پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکو، کیونکہ بڑھاپے کا لمحہ بہت ہی زیادہ دکھ دائق ہوا کرتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے اپنے جیون کا اچھا خاصا قیمتی سرمایہ کو ہمارے پیچھے صرف کیا، کیوں؟ تاکہ بڑھاپے میں جب میں پہنچ جاؤں تو میرا بچہ میرا سہارا بنے گا، میرے بیمار کا پرشش کرنے والا ہوگا اور میرے لیے دواؤں اور آشائش زندگی کے فراہمی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی امید پر وہ اپنی قربانیوں کو اور اپنی تھکن کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن آج جب بوڑھا ماں باپ جب بیمار پڑ جایا کرتے ہیں، اس ماں کے 4 بیٹے وہ فوراً آنن فانن میں میٹنگ بلانا شروع کر دیا کرتے، ارے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں اس کے علاج کرانے کے، آج کا خرچہ تو ہی برداشت کر لے، کل دیکھیں گے کہ ڈاکٹر کی کیا رپورٹ آتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے معالج میں اگر ماں کہتی کہ بیٹا مجھے کم دکھتا، تو اس وقت میں دوسرا بیٹا اس کا یہ کہتا امی جان ابھی تو تیرے پوتے کی فیس جمع نہیں ہوئے اسکول کے، میں اس مہینے نہیں لا سکتا تیرے چشمے کو، میں اگلے مہینے ضرور لے کر آؤں گا۔ لیکن جب وہ دوسرے مہینے کی شروعات ہوتی ہے فوراً بیوی مطالبہ رکھ دیا کرتی ہے اپنے سامنے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، وہ فوراً بھول جاتا ہے۔ جو بھولتا ہے جس نے اپنی زندگی کے قیمتی حصے کو بھلا دیا ہمارے خاطر، جو ہم نے بھولا تو اپنے ماں کی قربانیوں کو بھولا، جو ہم نے بھولا تو ماں کی تمام تر نعمتوں کو ہم نے بھولا۔ آج ہمارا بچہ بھلا معلوم ہوتا ہے، آج ہمارے بچے بھلے معلوم ہوتے ہیں، کبھی ہم بھی ان کی نظروں میں بھلے تھے اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی تمام تر زندگی کے قیمتی وقت کو ہمارے پیچھے صرف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَأُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ آج ہم سخت کلمات ادا کر دیا کرتے ہیں، کسی کے چڑھائے پہ ہم فوراً
لعنت و ملامت سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نواز دیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شہروں کا تو یہ حال ہے کہ اگر باپ اپنی کھاٹ پر بیٹھے ڈکار رہا ہے، کھراٹے مار رہا ہے، تو بھی بہو کو پسند نہیں کہ یہ بوڑھا ایک کونے میں بیٹھے کیوں کر کھراٹے مار رہا ہے، یہ پسند نہیں۔ وہ فوراً مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہروں سے کہ اگر یہ بوڑھا گھر میں رہا اور یوں ہی سسک سسک کے زندگی گزارتا رہا تو میں اس گھر میں کبھی نہیں رہوں گی، کیونکہ اس کے اثرات ہمارے بیٹے پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ یہ تصورات ہیں، یہ آج کے موجودہ وقت کے تصورات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تصورات کو 1442 برس پہلے ہی محسوس کر لیا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام تر ماں باپ کی قربانیوں کو اور اس کے والدہ اس کے بچوں کے سخت سخت کلمات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے طریقے سے موازنہ کیا، اور موازنہ کرنے کے بعد قرآن مقدس کی آیتوں کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کا ساجی کسی اور کو نہ بنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار جب قرآن مقدس کی ہم آیتوں کو اوراق کو پلٹتے ہیں تو ایک دو پیج کے پلٹنے کے بعد فوراً یہ بار بار یہ آیت آ جایا کرتی ہے بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانا مقصود ہے اپنے بندوں کو کہ ماں کے بے شمار احسانات ہیں تمہارے اوپر، ماں کے بے شمار احسانات ہیں تمہارے اوپر۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور وہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی میسر تھا کھجور کے چند حصے کو اس کی طرف بڑھاتی ہیں۔ وہ ماں کھجور کے ٹکڑوں کو، اسے گٹھلیوں کو نکالتی ہیں اور اپنے بچے کے حوالے کرتی ہیں، اور ایک کھجور کے حصے کو اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ ابھی اس نے کھجور کے حصے کو دیا ہی تھا کہ اتنے میں ایک بچہ فوراً اپنے کھجور کو کھانے کے بعد جیسے ہی وہ ماں کھجور کے حصے کو اپنے منہ کے قریب بڑھاتی ہیں وہ فوراً لپک پڑتا ہے، کہتا امی 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 مجھے یہ کھجور چاہیے۔ فوراً وہ ماں کئی دن سے بھوک پیاس کو برداشت کر رہی ہیں، اور بھوک پیاس کی شدت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اما عائشہ کی خدمت میں وہ تشریف فرمائے، اور انہوں نے چند کھجوریں عطا کیا جو انہیں میسر تھا۔ وہ اپنے بچوں کو دینے کے بعد اب ایک وہ کھانے ہی والی تھی کہ فوراً بچے نے یہ کہا کہ مجھے چاہیے۔ فوراً ماں نے اپنی بھوک کا خیال نہ رکھا اور فوراً اس کھجور کے حصے کو بھی اپنے بیٹے کو نوازا۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جو اپنی تمام تر قربانیوں کو برداشت کر سکتی ہیں اپنے بچے کے خاطر، لیکن ہم نے اس کے احسانات کو فراموش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آگے قرآن مقدس کی دوسری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں، حضرت لقمان بہت ہی نیک انسان تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی باتوں کو اور اپنے بیٹے کے نصیحت کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں جگہ دی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں وہ غور سے سنیں، ہم اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں وہ سنیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو وصیت کی بِوَالِدَيْهِ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرے رکھا، اٹھائے پھرتی رہی۔ اگر یقیناً جو ہمارا اس گوشت پوشت والا جسم جو 2-2.5 کلو کا جسم ماں کے پیٹ میں رہا کرتا ہے، اگر ایک باٹ ہمارے ہاتھ پر باندھ دیا جائے اور اس کا وزن صرف اور صرف 1 کلو ہو، یا ہمارے پیر کے حصے میں باندھ دیا جائے اس باٹ کو اور اس کا وزن 1 کلو ہو، کیا 1 مہینے تک ہم اسے لیے پھر سکتے؟ کیا 1 مہینے تک اپنے ہاتھ کو ہم ہلا سکتے ہیں؟
کہ 1 مہینے نہیں بلکہ 1 ہفتے تک اپنے پیر کو نہیں ہلا سکتے، 1 ہفتے تک اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتے۔ اگر ہم نے ہلایا بھی مجبوری سے تو ہمارا ہاتھ تھکن اور تکلیف کو محسوس کر رہا ہوگا، پھر ہم فوراً اسے اپنے جسموں سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ماں نے ہمارے جسموں کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں لیے پھرا اور تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی، کبھی جی مچلتا رہا، کبھی وہ تھکتی رہی، کبھی وہ تھک کر بیٹھ جاتی اور پھر مالک حقیقی کی طرف لو لگاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری صحت یابی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ ماں ہماری صحت یابی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں امہ وہنن علی وہن، کہ تمہاری ماں ایک تکلیف کے بعد ایک تکلیف برداشت کرتی رہی، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک مسلسل اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور تجھے اپنے خون کے قطرات کو جو دودھ کی شکل میں نکلا کرتا ہے، وہ یقیناً وہ دودھ تو کم بلکہ ہماری ماں کا وہ خون ہوا کرتا ہے، جسم کا قیمتی عرق ہوا کرتا ہے، جو ہماری ماں ہمارے حلق سے ہمارے پیٹ تک پہنچاتی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ماں کے لیے 1 سلوار قمیص ہم لا کر نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو ہم ترجیح دیا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس لایا کرتے ہیں۔ اگر شادی اور فنکشن کی باری آ جائے تو سب سے پہلے ہمارے اپنے بچے یاد آتے ہیں، اپنے بچے ہی نہیں بلکہ ہمارے ساس اور سسر بھی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بھول جاتے ہیں ہم تو ہم اپنے ماں باپ کو بھول جایا کرتے، اپنے ماں باپ کو ہم بھول جایا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تمہاری ماں ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف کو اٹھاتی رہی، اور اٹھانے کے بعد جب تو دنیا میں آیا تو آنے کے بعد تجھے اپنے کلیجے سے لگائی رکھی، اور لگانے کے بعد اور تجھے لیے پھرتی رہی، اور اپنے جسم سے نکلنے والا وہ قطرات دودھ کی شکل میں تیرے حلق سے اتارتی رہی، اور تیرے لیے ہمہ وقت فکر مند رہنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی جلیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہاری ماں ہے۔ پھر وہ صحابی جلیل واپس ہو جاتے، پھر کچھ دن کے بعد واپس آتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحسن صحابتی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول کہتے امک، وہ تمہاری ماں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی جلیل آتے، اللہ کے رسول پھر کہتے امک، وہ تمہاری ماں ہے، جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ جب وہ صحابی چوتھی بار آتے وہ کہتے کہ ابوک، تمہارا باپ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ وہ 3 مرتبہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں 3 مرتبہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ لمحات جب ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں لیے پھرا، لہٰذا اس کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب ولادت کی باری آئی، وہ تکلیف، وہ کڑھن، وہ چیخ، وہ پکاریں، وہ اس کو ہم پر یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا جو بچے کی ولادت کے وقت میں ماں برداشت کر جایا کرتی ہے ہماری اس جان کو، ہماری اس وجود کو دنیا میں لانے کے خاطر۔ لہٰذا یہ دوسری بار نبی کا کہنا، پھر تیسری بار ولادت ہونے کے بعد بچے کو اپنے گود میں لیے پھرنا، یہ بہت زیادہ دکھ دائق لمحہ ہوا کرتا ہے۔ باپ 1 گھنٹے اگر لیتا ہے فوراً ماں کے حوالے بچے کو کر دیا کرتا ہے کہ میں اب بازار جا رہا ہوں، میں اب چوراہوں کو جا رہا ہوں۔ وہ چوراہوں کو نہیں جانا چاہتا، وہ بازار کو جانا مقصود نہیں ہے، لہذا وہ بوجھ کو اٹھائے وہ تھک رہا ہوتا ہے، لیکن ماں نہیں تھکتی۔ اگر تھک بھی رہی ہوتی ہیں پھر بھی ہماری اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتی اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جلیل سے کہا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ان 3 قربانیوں کے عوض میں امام کائنات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اگلا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماں کے سارے کام کیے، میں نے اپنی ماں کی بہت ہی خدمت کی، بچپن میں یقیناً میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ قربان کیا، میں نے بھی اپنی ماں کی جوئیں نکالی، میں نے بھی اپنی ماں کے سروں میں کنگھے کیے، میں نے بھی اپنے ماں کے کپڑے دھلے۔ یہی نہیں، جب ماں ہماری بڑھاپے کو پہنچ گئی میں نے اپنے کندھے پر اٹھایا
اور خراسان سے میں نے اسے لیے چلا اور مکۃ المکرمہ پہنچا. آج میں کعبۃ اللہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہوں اور میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر میں طواف کرا رہا ہوں. میں مینا کو جا رہا ہوں, میں عرفات کو جا رہا ہوں, میں مزدلفہ کو جا رہا ہوں. میں نے وہ سارے ارکان ادا کرائے جو حج کے ایام میں ادا کیے جاتے ہیں. میں نے ماں کے وہ سارے کام کیے جو ماں نے ہمارے لیے بچپن میں کام کیے. کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو نے کیسے تصور کر لیا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جب ماں بیمار تھی ایسے وقت میں بار بار تیرے دل میں یہ شیطانی وسوسے آیا کرتے تھے کہ کاش کی اس بوڑھی خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی اٹھا لیتا. لیکن جب تو بیمار تھا ایسے وقت میں ماں فوراً مچل جایا کرتی, کبھی اس تعویذ والے کے پاس, کبھی اس ڈھونگی بابا کے پاس, کبھی اس ڈاکٹر کے پاس, کبھی اس امام کے پاس. وہ فوراً تیرے جسم کو لیے پھرتی کہ میرا بیٹا شفایاب ہو جائے, میرا بیٹا تندرست ہو جائے, میرا بیٹا توانا ہو جائے. لیکن جب تو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا تو تیرے دل میں یہ بات آیا کرتی تھی کاش کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اسے جلدی اٹھا لیتا تاکہ اس سے ہمیں نجات مل جاتی. کیسے تو اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے؟ کیسے تو اس کے احسانات کو ادا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کو ادا کرنا چاہیں, ماں کے جسم پہ پورے زخم آلود ہوں اور ان زخموں کو ہم کریٹ کے اسے چاٹ کر صاف کرنا چاہیں, اور ماں کو ہم اچھے قیمتی شے سے ہم اسے نہلائیں اور نہلانے کے بعد اسے تندرست رکھنے کی فکر کریں, پھر بھی ہم اس کے احسانات کو ادا نہیں کر سکتے. پھر بھی ہم ماں کے احسانات کو ادا نہیں کر سکتے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں. بخاری کی ایک روایت ہے, من حق الناس بحسن صحابتی, من حق الناس بحسن صحابتی, کہ سب سے زیادہ حقدار, سب سے زیادہ مستحق اس کائنات میں خدمت کا اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے. لیکن ہم ماں کے احسانات کو فراموش کر دیتے, ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صحابی جلیل حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ تابعی نہیں, کوئی بزرگ پیر و فقیر نہیں, بلکہ صحابی جلیل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حاصل ہیں اور رات بھر تہجد پڑھتے ہیں, دن میں روزہ رکھا کرتے ہیں اور خوب صدقہ و خیرات دیا کرتے ہیں. دل کے کان سے ہم اس واقعہ کو سنیں. جو لوگ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس چند روٹی کے ٹکڑے ڈال دینے سے ہم نے اپنے حق ادا کر دیے, ایک کپڑے کا چتھڑا لا کر اپنے باپ کے سامنے ڈال دینے سے ہم نے حقوق ادا کر دیے, وہ سنیں اس واقعات کو کہ صحابی جلیل حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر گرگرے کے عالم میں ہیں, جانکنی کے عالم میں ہیں. فرشتہ ان کے جسموں پر سوار ہیں, روح نکالنا چاہتے ہیں لیکن روح نہیں نکل رہا ہے. وقت کے صحابی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حاصل ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کے گزرے ہیں. ان کا یہ حال ہے کہ ان کی روح نہیں نکل رہی ہے. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نمائندے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علقمہ جانکنی کے عالم میں اور اس کی روح نہیں نکل رہی ہے, بہت تکلیف میں ہے, قلب یمین ولا شمال, اور وہ اپنے بار کروٹ کو بدل رہا ہے, کبھی یمین کبھی سیدھے ہاتھ کو ہو جاتا, کبھی الٹے ہاتھ کو ہو جاتا, کبھی بار اپنے جسموں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتا, لیکن اس کی روح نہیں نکل رہی. عجیب سی کیفیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معلوم کرو کہ اس کے گھر میں کون ہے. تو پتہ چلتا ہے قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد معلوم کرتا ہے اس کے گھر میں ایک بوڑھی خاتون اس کی ماں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دے کر بھیجتے ہیں کہ بلال تو جا اس کی ماں کے پاس اور اس کی ماں سے یہ کہنا کہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے, اگر وہ آ سکتی ہیں تم آئے اور اگر نہیں آ سکتی تو محمد رسول اللہ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے, اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے. اس بوڑھی خاتون نے لاٹھی ٹیک کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, لاٹھی ٹیک کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں سے یہ کہتے ہیں
کہ علقمہ کا کیا حال ہے اور علقمہ کا کردار تیرے سلسلے میں کیا ہے۔ ماں کیا کہتی ہیں؟ بہت تہجد گزار ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کیا کرتا ہے، خوب اچھے اچھے کارنامے انجام دیا کرتا ہے، لیکن خاموش ہو جاتی وہ ماں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے کیا وجہ ہے کہ اس کی روح نہیں نکل رہی، اس کا اور تیرے معاملات کیسے ہیں؟ پھر وہ ماں وہی کلمات جو دہراتی اور دہرانے کے بعد لیکن کی جب باری آتی وہ خاموش ہو جاتی۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا اور اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ میرے اوپر میں بڑھاپے کو پہنچ گئی، میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا ہے، جب مجھے کپڑے کی ضرورت پڑتی تو میرے لیے کپڑے نہیں فراہم کرتا، اپنی بیوی کو پہلے ترجیح دیا کرتا، کھانے کی چیزیں میرے لیے فراہم نہیں کرتا بلکہ اپنی بیوی کے لیے فوراً فراہم کیا کرتا، لہذا میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دے، اسے معاف کر دو۔ ماں نے کہا کہ میں نہیں معاف کرتی، میں معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال تو جنگل جا اور جنگل سے لکڑیوں کا گٹھر لے کر آ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور روانہ ہونے کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے لکڑیوں کے ڈھیر لگا دی جاتی ہیں اور لگانے کے بعد کھاٹ کے ساتھ حضرت علقمہ کو سرکانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علقمہ کو سرکا کے جو ہی لکڑی کے قریب لایا جاتا ہے وہ بوڑھی ماں چل جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے لکڑیوں کے ڈھیر کو کیوں اکٹھا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو اس کے اندر اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر جلا دیا جائے گا، لہذا تو اسے معاف کر دیں، یہ آگ کی کوئی حقیقت نہیں، جہنم کا آگ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی ڈینجرس ہے، اگر تو نے آج اپنے علقمہ کو نہیں معاف کیا تو یقیناً 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 رب سبحانہ وتعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ڈالے گا، نہ اس کے روزے کام آئیں گے، نہ اس کے تہجد کام آئیں گے، نہ اس کی نیکیاں کام آئیں گی، نہ اسے راتوں کا جاگنا کام آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں کی بات نہیں مانی، ماں کے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیا۔ آج ہمارا نوجوان مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنے کمرے میں گھس جایا کرتا ہے، ماں راہ تک رہی ہوتی ہے، ماں کو کہتا میں تیری بہو کے لیے میں نے چپل سلوانے کے لیے میں باہر گیا تھا، حالانکہ ماں سمجھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا پوتا فوراً وہ مٹھائی کے ٹکڑے کو لے کر فوراً اپنی دادی کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اور نہیں، کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں، بلکہ صحابی کا یہ حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہی وہ خاتون نے یہ کہا کہ میں فوراً اپنے علقمہ کو معاف کرتی ہوں، حضرت علقمہ کو جو ہی معاف کیا، آپ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت علقمہ کی روح فوراً پرواز کر گئی اور اپنے مالک حقیقی سے وہ جا ملے۔ یہ صرف اور صرف ایک جرم کے عوض میں صحابی جلیل کا یہ حال ہے۔ ہم محاسبہ کریں کہ ہمارا کیا ہوگا، جو دن رات اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کیا کرتے ہیں، دن رات اپنی ڈھونگی بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو تکلیف اور ذکر پہنچایا کرتے ہیں، وہ میٹھی چپڑی باتیں کہہ کے ہمارے دل کو فریب خوردہ کر دیا کرتی ہیں اور ماں باپ کو ہم لعنت و ملامت سے نوازنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ماں کے بے شمار احسانات ہیں، باپ کے بے شمار احسانات ہیں، ان کے خدمات کا ہم حق ادا کرنا چاہیں نہیں ادا کر سکتے۔ جن کے ماں باپ حیات میں ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی ہم خدمت کریں، ان کے لیے اپنے عاجزی کے بازو کو جھکا دیں، اگر امی پانی مانگے فوراً ہم لے کر حاضر ہو جائیں، اپنے بیٹے سے نہ کہے کہ دادی کو پانی لے کر دے دے، نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے بیٹے پہلے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کے بازو کو جھکا دیں، کیونکہ رب سبحانہ وتعالی نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کے بازو کو جھکا دیں، نرمی سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ دوا مانگے فوراً حاضر، پانی مانگے فوراً حاضر، جوتیاں الٹیاں فوراً سیدھی کر دی جائیں، نہانے کو جائے فوراً ٹاول وغیرہ پانی وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ بچے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔
ماں باپ کی خدمت کریں، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے اچھے کارنامے انجام دیا کریں، ان کے لیے نیکیوں کی راہیں ہموار کیا کریں، ان کے لیے قرآن مقدس کی ہم تلاوت کیا کریں، ان کے لیے ہم پانی کا نظم و نسق کیا کریں، ان کے لیے ہم پیڑ پودے لگایا کریں، ان کے لیے ہم پھلدار پودوں کا انتظام کریں تاکہ وہ اس پھل سے چڑیا پرندے انسان فائدہ اٹھائیں، اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ماں باپ کے مرتبے کو بلند کرے۔ ماں باپ آج ہمارے سامنے فارم ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے، ماں باپ ہمارے سامنے کل کارخانے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جب ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کے نامہ اعمال، ان کے میزان حسنات میں نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کی باری آتی ہے تو بچہ اپنے جیب میں پیر ہاتھ لگاتا ہے، اور ہاتھ لگانے کے بعد مل کے 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ نکالتا اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے، کسی فقیر، کسی مسکین، کسی غریب کو جب دینے کی باری آتی ہے۔ جس نے اپنے قیمتی سرمایہ کو صرف کرنے کے بعد ہمارے لیے اتنی قیمتی زمین چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے لیے بیلنس چھوڑ کر چلے گئے، ان کی سلسلے میں ان کے ایصال ثواب کے لیے جب خرچ کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ کے مل کے پیسے ہم نکال رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے جن کے والدین حیات میں ہیں ہم ان کے لیے عاجزی کا بازو جھکا دیں، اور ان کے لیے ہم سخت سست کلمات ادا کرنے سے اپنی زبان سے ہم بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اور اگر کوئی تلخیاں ہمارے گھریلو زندگی میں اتپن ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ کنٹرول کریں۔ اگر بیویوں کی طرف سے اگر ایسی باتیں آتی ہیں تو ہم بالکل میزان حسنات کو ہم دیکھیں اور موازنہ کریں کہ برائیاں کس کے اندر ہیں، غلطیاں کس کی ہیں۔ اگر غلطیاں ہیں، اگر سمجھائش ہو سکتی ہیں، پہلے سمجھائیں، نہ کہ ہم اپنے ماں باپ کو سخت سست کلمات ادا کریں۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے اچھائیوں والے اعمال انجام دیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اچھائیوں کی وجہ سے ان کو معاف کرے گا تو یقیناً ہمارے والدین بھی ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ مدینہ الطیبہ کے اندر نعمان بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قرآن کے پڑھنے کی آواز کو پوری جنتیوں کو سنا رہا ہے۔ یہ کیوں سنا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی؟ کیونکہ وہ ماں باپ کا خدمت گزار تھا، ماں کے حقوق کو ادا کرنے والا تھا، ماں کے ساتھ خیر خائی کرنے والا تھا، ماں کا بہت بڑا ہمدرد تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو چیر کر زمین اور آسمان کی مسافت کو طے کرنے کے بعد اس آواز کو اٹھایا اور پوری جنتیوں کو نعمان کی قرآن مقدس کی تلاوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنایا۔ تو لہذا میں انہی کلمات کے ساتھ میں رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو والدین کا خدمت گزار بنائے، ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں ہمہ وقت ہم سب کو تیار رہنے والا بنائیں۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے قبر میں جنت کی خوشبو عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ حوض کوثر سے پینے والوں میں یا اللہ ہم سب کو تو شامل فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اپنی شایان شان سے، یا اللہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله